السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الشورى کا چوتھا ایپیسوڈ، چوتھا پارٹ آج ہمارے کلاس کا حصہ ہے۔ تو سورۃ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بس تلاوت کرتے ہیں اور پھر کچھ تفسیر قرآن کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ قرآن ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے اور کیا احکام ہمیں بتا رہا ہے، بس تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم، حمزہ کے بعد صاد موٹے روح میں سے، وما اصابکم من مصیبت، تنوین کے بعد ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کے بعد حروف حلقی کے علاوہ آ رہا ہے، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا کے علاوہ آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، یہاں بھی ان کے علاوہ آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فا ہے تو لہذا من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ان کثیر، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اخفا، یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ادغام یرملون ہوگا، یہاں پہ آگے تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو دونوں ادغام یرملون ہیں، توجہ سے پڑھیے گا۔ من ولی ولا نصیر، صاد موٹے حروف میں سے اس لیے اس کو ولا نصیر۔ ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح إن يشأ، حمزہ ساکنہ کو جھٹکا کے ساتھ پڑھتے ہیں، إن يشأ يسكن الريح فيظللن، ضا ہے موٹے حروف میں سے، فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لآيات، یہاں پہ ادغام یرملون ادغام ہوگا ود غنہ، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا لآیات پہ، ٹھیک ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نون ساکن کے بعد پھر حرف یرملون میں سے اس لیے ادغام یرملون ہوگا، مِن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم، با کے اوپر اسٹینڈنگ زبر کے اوپر بنگ بعد ہے، تھوڑا سا فل ٹائم لانگ کریں گے، کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم غضی، غائن بھی موٹے حروف میں سے اور ضاد بھی اس لیے فل ٹائم موٹا پڑھیں گے، غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، اس لفظ کی وجہ سے سورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا، وامرهم شورى، ٹھیک ہے۔ بینہم، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، سَيِّئَةٍ یا اخفار یا آگے تنوین کے بعد میم آ رہا تو ادغام یرملون ہو رہا،
سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا، اظہار ہوا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے آئین آ رہا ہے، اظہار ہوگا، نون کا ساؤنڈ کلیئر ریڈ کریں گے، فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد یہاں پہ دیکھیں تا آ رہا ہے، اور یہاں پہ نون کو نون کے ساتھ ملائیں گے، وَلَمَنِ انتصر، اصل میں وَلَمَنْ انتصر، تو یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہوئے، دو نون ساکن اکٹھے ہوئے تو پہلے کو زیر کا سائن دے دیا، اس لیے پڑھیں گے وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم من سبیل، ادغام اور دو حرف ایک طرح کے آ گئے، پہلا میم ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، علیہم من سبیل، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، عذاب علیم، اظہار کریں گے تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ، اخفا کریں گے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ چلے اب تھوڑا سا تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں، کچھ مفہوماً ان آیات کو مفہوماً ہم ترجمہ کرتے ہیں، ورڈ بے ورڈ نہیں کرتے، قرآن کے بس پیغام کو سمجھنا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں حکم دے رہا۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ جل والا باتوں سے گناہوں سے درگزر فرما دیتا، معافی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی پریشانی ہو تو دیکھے اور کن کن گناہوں کی وجہ سے کتنے ایسے گناہ کیے ہیں، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہو چکے اور ڈیلی بیس پہ ہمارے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر مصیبت ہے تو پریشانی ہے تو دیکھنا ہوگا کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اور کس نافرمانی کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، اور جو صالحین ہوتے ہیں ان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے ان کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس طرح نیک مومنین کے اوپر بھی جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اگر ان کو اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اس طرح بہت ساری آیات میں یہاں تک کہ ان آیات کے اندر ذکر ہے، فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اور فحش سے اجتناب کرتے ہیں، یہاں پہ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جن کی شرعاً حدود قائم ہوتی ہیں، جیسے چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، اور وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کا آخرت کے اوپر وعید آئی ہے، جیسے غیبت، چغل خوری، کینہ، بغض، حسد، جھوٹ، ان سب چیزوں کے بارے میں، تو یہ سب کبیرہ گناہوں کی ایک بہت بڑی طویل لسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ بقیہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بقیہ گناہ کیا؟ صغیرہ، کبیرہ کی جو معافی ہے وہ استغفار کے بغیر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے علاوہ نہیں ہے، لیکن کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا والذین اجتنبون والذین استجابوا لربہم، اب وہ لوگ جو اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، امرهم شورى بینہم، اور آپس میں مشورے کے ساتھ معاملات کو نپٹاتے ہیں۔ یہاں پہ انصار مدینہ کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اس طرح کے معاملات تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، نماز بھی قائم کرتے تھے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ،
فرمایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ برا ہی ہے. کسی نے اگر کسی کا ظلم کیا تو اتنا ہی ظلم جائز ہے، مظلوم اتنا اس پر حق رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک کسی کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو قتل ہو جاتا ہے، اگر ایک قتل کر دے تو پھر کئی قتل کر دیے جاتے ہیں. یہ ظلم برائے ظلم ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں مظلوم کو حق ہے چاہے تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن عفا واصلح، اور جس نے درگزر کر دیا فاجر علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے فرمایا گیا کہ ظالم ہمیشہ ہی خسارے میں رہے گا، دنیا میں اور آخرت میں. اور آگے والی آیات میں فرمایا گیا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ جو صبر